نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وسيجنبها الأتقى صدق الله العظيم۔ برادران مکرم، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تقوی کس قدر پایا کا تھا، کس قدر کمال درجے کا تھا۔ سماعت کیجئے ذرا، یاد رکھیے اگر تقوی اور مجاہدہ یہ رضائے الہی کے لیے ہو تو یہی تقوی باعث نجات ہے۔ جب کسی انسان کا دل تقوی سے خالی ہو جائے تو اس انسان کا ساری عمر کا رونا بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ سب سے افضل چیز اور اعلیٰ چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں، اچھی عادتیں ایسی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی بندے کے اندر نہ ہو تو اس انسان سے کتا بھی بہتر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، میرے نبی نے فرمایا ایسا تقوی جو انسان کو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچائے۔ اگر حرام کردہ اللہ کی چیزیں جو ہیں ان اشیاء سے بچا لیتا ہے انسان کو تو وہ انسان کامیاب ہے۔ نمبر 2، ایسی بردباری جس سے وہ جاہل کی جہالت کا جواب دے۔ یعنی انسان اپنی طرف سے تو کہتا ہوں میں بڑا متحمل مزاج ہوں، میں بڑا بردبار ہوں، میں بڑا حوصلے والا ہوں، لیکن جاہل لوفر لفنگا کوئی اگر اس کو کوئی بات کر دے تو وہ اس کے ساتھ مقابلہ شروع کر دے۔ یہ بردبار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بردبار بندے کا کام یہ ہے کہ حوصلہ کرے، جاہل کی بات کا جہالت سے جواب مت دے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے تمہارا بالا پڑ جائے تو انہیں سلام کہہ دے۔ یعنی گویا کہ ان کے ساتھ وہ جہالت والا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ تیسری بات، ایسا حسن اخلاق جس کے ذریعے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک وصف بھی کسی بندے میں نہیں پایا جاتا تو اس انسان کا دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی تو دیکھیے نا، آپ کا تقوی اس قدر کمال کا تھا، آپ کے تقوی کی خود قرآن نے گواہی دی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا اس ہستی کو جو کائنات کے اندر سب سے بڑا پرہیزگار ہے میرے نبی کے بعد۔ تو مفسرین نے لکھا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے نا میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ایک روایت سنیں، آپ کا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، تو آپ تشریف لائے دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بابا جی یہ کیا کر رہے ہو، زبان کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ اے خلیفہ رسول آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا صدیق اکبر نے یہ وہی شے ہے جس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے
جو زبان کی سختی کی شکایت نہ کرتا ہو. یعنی آپ اپنی زبان کو کھینچ کے اپنے آپ کو خبردار کر رہے تھے، اے زبان اگر تو راہ راست پر لگی رہی، اس زبان کو تو نے صحیح استعمال کیا، تیرا استعمال صحیح ہوتا رہا تو تو میرے لیے نجات ہے، اگر تیرا استعمال صحیح نہ ہوا تو تو میرے لیے وبال ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی زبان کو کھینچتے ہیں، اپنے آپ کو خبردار کرتے ہیں. وہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں. یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھ کے اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر ہمارے سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے، ہم بڑے پارساں ہیں، اسی تے نمازاں پڑھ دے ہیں، اسی تے مسیتیں جانے ہیں. یاد رکھو دوستو، اپنی عبادتوں کو ظاہر مت کیا کرو بلکہ اپنی عبادت کو چھپا کے رکھا کرو. جتنا عبادت چھپی رہے گی اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی تمہیں تقوی زیادہ ملتا جائے گا. اور دیکھیں نا، ہم لوگوں کو بتا کے کہیں جی میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے وقتی طور پہ کہہ دے گا جی بڑے نمازی ہیں آپ، بڑے آپ نیک ہیں، بڑے پارساں ہیں. بھائیو، لوگوں کو کیوں راضی کرتے ہو؟ لوگوں کو جتنا مرضی راضی کرتے رہو، لوگ کبھی راضی نہ ہوں گے. آؤ اس ہستی کی بارگاہ کے اندر چلتے ہیں، اگر وہ راضی ہو گیا کائنات کے اندر ہر بندہ راضی ہو جائے گا. اور رب کو نہ منا لیں، رب کو راضی نہ کریں، رب کی بارگاہ کے اندر امید لگا کے نہ بیٹھیں. اپنی عبادات، نمازیں، تہجدیں، زہد، تقوی سب کچھ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ کے اندر سپرد نہ کر دیں. جب ہم اپنی عبادات کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیں گے، واللہ اللہ بہت ہی ثواب عطا فرمائے گا اور انسان سے بہت ہی راضی ہو جائے گا. صدیق اکبر کے تقوی کا عالم دیکھیے. سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے چھوٹے چھوٹے پتھر منہ کے اندر رکھتا ہوں تاکہ فضول گفتگو سے پرہیز ہو سکے. اندازہ لگائیے، اتنی شان و شوکت کے مالک ہونے کے باوجود آپ کے تقوی کو دیکھیے. مزید ایک آپ کے تقوی کے متعلق ایک روایت کو ذرا سماعت کیجئے. آج میں اور آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم پھر بھی شکر نہیں بجا لاتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ محترمہ الکامل فی التاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ پچھلے دنوں ہی میں نے منگوائی ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حلوے کی کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے اہلیہ صاحبہ کہ جس سے ہم حلوہ خرید سکیں. عرض کی اہلیہ نے امیر المومنین میں اپنے گھریلو اخراجات میں سے چند دنوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کچھ رقم جمع کر لوں گی، اسی سے حلوہ خرید لیں گے. فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لینا. وقت کے گزرنے کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے رقم جمع کرنا شروع کر دی. کافی دنوں کے بعد تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی. جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ رقم جمع ہو گئی ہے، آپ حلوہ خرید لیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدیق اکبر نے کہا وہ رقم ذرا مجھے دو. آپ نے وہ رقم لی اور جا کر بیت المال کے اندر جمع کروا دی اور فرمایا یہ ہمارے اخراجات سے زائد ہے، اس کے بعد آئندہ کے لیے بیت المال سے ملنے والے اخراجات سے ہماری اتنی رقم کم کر دو، کیونکہ اگر اتنی رقم کم کر دی جائے پھر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. اندازہ تو لگائیں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر، فرمایا اہلیہ صاحبہ جب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اتنی کم رقم کے ساتھ تو تم زائد گھر کے اندر کیوں منگواتی ہو؟ بیت المال کے اندر چلے گئے اور جا کر کہا کہ ہماری رقم ہماری ضرورت سے یہ زائد ہو رہی ہے، اس کو آپ کم کر دیں۔ اسی طرح امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرماتے، آپ کے تقوی کو بیان کرتے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں، یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اس وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا رہوں گا۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ سامان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فاروق اعظم کو دے دینا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ جب آپ کا انتقال ہو گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حسب وصیت یہ تمام چیزیں آپ نے واپس کر دیں۔ جب فاروق اعظم نے یہ چیزیں وصول کی نا تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے بعد میں آنے والے لوگوں کو بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ نے فرمایا جو کچھ میرے پاس بیت المال سے میں نے لیا ہے وہ مسلمانوں کا ہے، میرا نہیں ہے، وہ سارا آپ دوبارہ واپس کر دینا۔ اور آپ کے تقوی کی گواہی خود فاروق اعظم دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر اس قدر احتیاط کے دامن کو تو نے تھاما ہوا ہے، تو نے بعد کے اندر آنے والے لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کو لاکھوں سلام۔